آئے ہم بائبل مقدس کو کھولیں، مقدس مرکز کی انجیل اس کا 4 باب، پینتیسویں آیت سے 41ویں آیت تک۔ مرکز کی انجیل اس کا 4 باب، اس کی 35ویں آیت سے وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ پس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو، تھم جا۔ پس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر ان سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ خداوند کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ مقدس مرکز کی انجیل کے تفسیری مطالعہ میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور آج ہم اس کا 13واں لیسن پڑھیں گے۔ اس سے پیشتر ہم نے 12 اسباق مکمل کیے ہیں، اور ان 12 اسباق میں ہم نے مرکز کی انجیل سے متعلق اس کا جیوگرافیکل، ہسٹوریکل، تھیولوجیکل، ایکسیجیٹیکل پرسپیکٹو دیکھا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے چند تماثیل کا ذکر کیا تھا، جس میں خداوند یسوع مسیح نے زمین پر اپنی آسمانی بادشاہی کی اسٹیبلشمنٹ کی مثالیں دی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ جیسی باپ کی مرضی آسمان پر پوری ہو رہی ہے، زمین پر بھی اس کی مرضی پوری ہو، اور وہ پوری ہوگی کلیسیائی عمل سے، کلیسیائی قائدین سے، کیونکہ زمین پر خدا کی بادشاہی کا قیام کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ زمین پر آسمان کے خدا کی مرضی پوری ہو۔ اور جس طرح آسمان پر خدا کی پرستش ہوتی ہے، جس طرح آسمان پر خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے، زمین پر چرچ کے تھرو، کلیسیا کے تھرو خدا کی مرضی پوری ہو۔ آج کا اقتباس بڑا مخصوص اہمیت کا مالک ہے۔ اس کو خداوند کے کلام کے پڑھنے والے، اس کو پریچ کرنے والے اور اس کا مطالعہ کرنے والے اسے طوفان کے تھم جانے کا معجزہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک طوفان کو تھما دیا ہے۔ اگر ہم اس کی 35 اور 36ویں آیات دیکھیں تو وہاں ایک انٹروڈکٹری یعنی دباچہ پیش کیا گیا ہے، کیونکہ اس حوالے کے پیچھے جب ہم اس کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح زیادہ ہجوم کی وجہ سے
ان کی جو منادی ہے وہ جھیل میں کشتی کے اوپر سوار ہو کے منادی کرتے ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ ہیں اور لوگوں کی انٹینشنز یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو چھوا جائے، اور چھونے کی غرض سے لوگ خداوند یسوع مسیح پر گرے جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی دلچسپی آسمانی بادشاہی کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور لوگوں کی دلچسپی خداوند یسوع مسیح کے چھونے میں ہے، اور یہ کانفلکٹ خداوند یسوع مسیح کو زمین سے جھیل میں لے جاتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح زمین سے اتنے دور ہیں کہ لوگ ان کو چھو نہیں سکتے، لیکن خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو بغور سن سکتے ہیں۔ جس جھیل پر سے خداوند کی منادی ہو رہی ہے، جس جھیل پر سے خداوند یسوع مسیح کی خدمت ہو رہی ہے، جس جھیل پر سے خداوند یسوع مسیح خدا کی بادشاہی کی منادی کر رہے ہیں، اس جھیل میں ایک طوفان برپا ہوا ہے۔ اس لیے ہوا ہے کہ یہ جھیل خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور جو چیزیں خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان میں طوفان آنا لازم ہے، وہ چاہے کوئی فرد ہے، چاہے کوئی جگہ ہے، چاہے کوئی چیز ہے۔ ہمارے بشارتی تجربات میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ایک خوبصورت ساؤنڈ سسٹم خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس ساؤنڈ سسٹم میں طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنے بشارتی تجربات سے سیکھا ہے کہ جب ہم گاڑیاں خداوند کے جلال کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ان گاڑیوں میں طوفان آ جاتا ہے۔ جو زندگیاں خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان میں طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ سو یہ جھیل خداوند کے کلام کے پرچار کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور اس جھیل میں طوفان آ گیا ہے۔ یہ جھیل کیا ہے؟ پہلے اس جھیل کا مطالعہ کریں اور پھر ہم اس جھیل کے طوفان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس جھیل میں 7 ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں سیکھنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جھیل شمالی فلسطین میں وقوع پذیر ہے۔ شمالی فلسطین کا جو شمالی حصہ ہے وہاں پر یہ جھیل موجود ہے، اور یہ میٹھے پانی کی جھیل ہے۔ اس کا پانی میٹھا ہے۔ میٹھا سے مراد شربت والا نہیں ہے، میٹھے پانی سے مراد نارمل واٹر جو پیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو تھوڑا صاف کر کے پیا بھی جا سکتا ہے۔ اس جھیل کی لمبائی 12.5 میل ہے اور چوڑائی 4 سے 7 میل تک ہے، اور اس جھیل میں کیونکہ یہ میٹھے پانی کی جھیل ہے اس میں مچھلیاں کثرت سے پائی جاتی ہیں، اور فلسطین کی جو ماہی گیری کی انڈسٹری ہے وہ اسی جھیل پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ فلسطین میں جو ماہی گیری کی صنعت ہے وہ اس جھیل کے اوپر اس کا انحصار ہے۔ اس جھیل کا کنیکشن دریائے یردن کے ساتھ ہے، اور یہ سطح سمندر سے 680 فٹ نیچے ہے۔ اس جھیل کے مختلف نام ہیں بائبل مقدس میں دیے گئے۔
اس کو گلیل کی جھیل کہا گیا ہے متی 4:18 میں، پھر اس کو یوحنا 6:1 میں تبریاس کی جھیل کہا گیا ہے، اور پھر لوکا 5:1 میں گنیسرت کی جھیل کا نام اس کو دیا گیا ہے۔ اس جھیل میں طوفان آتے رہتے تھے، اس لیے کہ اس جھیل کی جو ساخت ہے، اس کی جو بناوٹ ہے، اس طرح سے ہے کہ یہ سائیڈوں سے پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے، اور جب جنوب مشرقی ہوائیں چلتی ہیں تو وہ اس جھیل میں پانی کو اچھالتی ہیں، اور اکثر اوقات اس جھیل میں چھوٹے موٹے طوفان آیا کرتے ہیں، اور ان کی زیادہ ریزن جو ہے وہ جنوب مشرقی ہوائیں ہیں۔ اور اس جھیل میں یہ جو طوفان آیا ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کا ایک نیچرل میریکل ہے، ایک فطری میریکل ہے، ایک معجزہ ہے جو فطرت کے خلاف کیا ہے، کہ جھیل میں طوفان آیا ہے اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو تھما دیا ہے۔ اور اس معجزے سے ایک بات کھل کے سامنے آئی ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح He is not only the head of the church, but He is head of the universe and head of the nature. اس طوفان کے تھم جانے سے خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کی جو نمائندگی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ خداوند یسوع مسیح صرف کلیسیا کا سر نہیں ہے، صرف کلیسیاؤں کا انچارج نہیں ہے، بلکہ وہ تمام یونیورس کا مالک ہے۔ سو یہ وہ باتیں ہیں جو گلیل کی جھیل کے بارے میں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب مرکز کی انجیل اس کے 4 باب کی 35ویں آیت سے 41ویں آیات تک، جسے طوفان کے تھما دینے کا معجزہ قرار دیا ہے، اس کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ ہے سین سیٹنگ، ایک سٹیج بنایا گیا ہے، ایک ماحول بنایا گیا ہے۔ 35ویں اور 36ویں آیت میں، اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا آؤ پار چلیں، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ 35ویں اور 36ویں آیات خداوند یسوع مسیح کے اس معجزے کا سین سیٹ کرتی ہیں، اور پھر 39ویں اور پھر 37ویں اور 38ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح اور ایک طوفان کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ پھر 39ویں اور 40ویں آیات خداوند یسوع مسیح ہوا کو، پانی کو اور شاگردوں کو ڈانٹتے ہیں، اور پھر 41ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کے اس معجزے سے جو حیران کن صورتحال پیدا ہوتی ہے اس کا بیان کیا گیا ہے۔ ہم دیکھیں گے 35ویں اور 36ویں آیات۔ 35ویں اور 36ویں آیات میں جب دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح اس جھیل پر سے منادی کر رہے ہیں۔ اگر 4 باب کی پہلی آیت دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح نے جتنی تماثیل ہیں وہ اس جھیل کے اوپر سے سنائی ہیں، اور پورا دن کام کرنے کے بعد خداوند یسوع مسیح کیونکہ کامل خدا اور کامل انسان ہیں،
بطور انسان خداوند یسوع مسیح تھک گئے ہیں. سارا دن کی تعلیمات کے بعد، سارا دن کی خدمت کے بعد خداوند یسوع مسیح ایگزاسٹ ہوئے ہیں اور اب شام ہو گئی ہے. سارا دن وہ اپنے کام میں مصروف ہیں. جب شام ہوئی ہے تو خداوند یسوع مسیح یہ چاہتے ہیں کہ وہ ریفریش ہو جائیں، تھوڑا آرام کر لیں، اور کہا گیا ہے کہ آؤ پار چلیں. پار جانے سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں جھیل 4 میل چوڑی ہے یا 6 میل چوڑی ہے یا 5 میل چوڑی ہے، کیونکہ جو کم ایریا ہے اس کا وہ 4 میل ہے، جو زیادہ ایریا ہے وہ 7 میل ہے. اگر 4 میل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا اگلا سفر کشتی پر جو ہوگا وہ 4 میل کا ہوگا. سو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آؤ پار چلیں. پار کی طرف جائیں گے تو وہاں وہ ریسٹ کریں گے، دعا میں رات گزاریں گے، یا اپنے آپ کو وہ ری آرگنائز کریں گے، پلان کریں گے کہ انہوں نے اگلے دن کی کیا منصوبہ بندی کرنا ہے. سو یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ ٹائم ہو کہ آپ ری آرگنائز ہو سکیں، اگلے دن کی اسائنمنٹ تیار کر سکیں، دعا کر سکیں، خداوند سے طاقت لے سکیں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ آرام کے لیے ٹائم ڈھونڈیں. جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا، یعنی خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ آؤ پار چلیں. اور بھیڑ جو ہے وہ کنارے پر رہی ہے، اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی بھیڑ اپنی اپنی جگہ پر چلی گئی ہوگی. لیکن اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں. خداوند یسوع مسیح جس کشتی میں ہے اس میں اگر 12 شاگرد نہیں ہیں تو کم از کم لیڈرز شاگرد وہاں موجود ہیں. اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں 12 شاگرد ہوں، اور اگر 12 نہیں ہیں تو دیگر کشتیوں میں بھی کچھ شاگرد ہوں جو خداوند یسوع مسیح کے پروٹوکال میں ہیں یا کشتی پر اس کی تعلیمات کو سن رہے ہیں، کیونکہ اور بھی کشتیاں موجود ہیں. کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمیشہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے وہ پوشیدگی میں کام نہیں کرتے. انہوں نے اپنے گواہان جو ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں، اور یہ جو دیگر کشتیاں ہیں ان کا زیادہ ذکر نہیں کیا گیا، صرف یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں. اور یہ وہ کشتیاں ہیں جنہوں نے اس طوفان کو دیکھا ہے، اس طوفان کی شدت دیکھی ہے، اور اس طوفان کا تھم جانا دیکھا ہے. لہٰذا دیگر کشتیوں کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے بطور گواہان کے ذکر کیا ہے، کہ تاکہ گواہی ہو کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا ہے. سو یہ اور کشتیاں جو ہیں یہ اس کے گواہ کے طور پر وہاں موجود ہیں. ہم 37ویں اور 38ویں آیات دیکھیں گے. تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا. پس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ 37ویں اور 38ویں آیت. ان آیات میں جب خداوند یسوع مسیح پار جا رہے ہیں، کشتی سے جھیل کے دوسری طرف جا رہے ہیں، تو عجیب قسم کا طوفان آیا ہے. جیسے میں نے بتایا ہے کہ اس جھیل میں جنوب مشرقی ہوائیں ہمیشہ طوفانوں کا سبب بنتی تھیں، اور طوفان آیا کرتے تھے. اور طوفانوں کا مقابلہ شاگرد اس لیے کرتے تھے کہ شاگرد ماہی گیر تھے، وہ ایکسپرٹس تھے
کہ وہ اس جھیل میں ہمیشہ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، اپنے بزنس سے واقف تھے، اور وہ ٹائمنگز بھی جانتے تھے کہ کس وقت طوفان آتے ہیں، ہواؤں کا پریشر کس وقت بڑھتا ہے اور کس وقت اس جھیل میں طوفان آتے ہیں، وہ اس سے بخوبی واقف تھے۔ اور ان شاگردوں نے اپنی پوری طاقت سے طوفان کا مقابلہ کیا ہے، اور اب طوفان ان کے اوپر حاوی ہو رہا ہے۔ جو کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے خیال میں اس طوفان کی دو ریزنز ہیں۔ پہلی ریزن یہ ہے کہ یہ طوفان نیچرلی ہواؤں کا نتیجہ ہے، جنوب مشرقی ہواؤں کا نتیجہ ہے، کیونکہ جنوب مشرقی ہوائیں جب پریشر میں دو پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی ہیں تو وہ پانی کو اچھالتی ہیں، اور ہمیشہ اس جھیل میں طوفان آیا کرتے تھے۔ پہلی ریزن تو یہ ہے کہ یہ نیچرلی اس کا جیوگرافیکل ریزن ہے، جغرافیائی طور پر اس جھیل میں یہ طوفان آیا ہے جو یہاں موجود ہے۔ دوسری ریزن یہ ہے، خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ طوفان ان یوزول تھا، یہ طوفان غیر معمولی تھا۔ جو طوفان اور اس جھیل کو جانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ طوفان کا جو وقت ہے اس جھیل میں، یہ وقت مناسب نہیں تھا، کیونکہ اس وقت شام کے وقت اور صبح کے وقت یہ جھیل خاموش ہوا کرتی تھی۔ شام کے وقت اور صبح کے وقت یہ جھیل خاموش ہوا کرتی تھی، لیکن یہ طوفان اس وقت میں آیا ہے جب جھیل کا پانی خاموش ہوا کرتا تھا۔ پہلی ریزن تو یہ ہے کہ یہ ان یوزول ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طوفان کی جو شدت ہے، اس طوفان کی جو سیویرٹی ہے، اس طوفان میں جو زور ہے، وہ کسی بھی طوفان سے زیادہ ہے۔ یہ شاگردوں کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ شاگرد کسی بھی طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ وہ بذات خود ماہی گیر تھے۔ وہ کشتیاں چلانے میں، کشتیوں کو سنبھالنے میں اور طوفانوں کا مقابلہ کرنے میں ایکسپرٹس تھے۔ لیکن یہ شاگرد اس بات کی گواہی ہے کہ یہ شاگرد ڈر گئے ہیں، کیونکہ کشتی پانی سے بھری جاتی ہے اور شاگردوں کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس کی جو شدت ہے وہ شاگردوں کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تیسری بات، اس طوفان میں کچھ ایسی ساؤنڈز پائی جاتی ہیں جو غصے والی ہیں۔ اس طوفان میں اور پانی میں ایسی شدت اور ایسی آوازیں نکل رہی ہیں جو ڈرانے والی ہیں، جو موت کا پیغام دے رہی ہیں۔ ایسی آوازیں نکل رہی ہیں ہوا سے اور پانی سے، ایسی آوازیں نکل رہی ہیں جو موت کا پیغام لے کر آ رہی ہیں۔ اور جب شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح کو اٹھایا ہے تو خداوند یسوع مسیح نے فوراً ریکگنائز کیا ہے کہ یہ طوفان کسی جغرافیائی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ طوفان، کیونکہ یہ طوفان غیر معمولی ہے اور اس وقت آیا ہے جب جھیل کے خاموش رہنے کا وقت تھا۔ اس طوفان کی شدت جو ہے یہ عام طوفانوں سے زیادہ ہے۔ اس طوفان کا جو پیغام ہے وہ موت ہے۔ اس کی ہوا اور اس کا پانی جو ہے وہ شاگردوں کو موت کا پیغام دے رہا ہے۔ اور جب شاگردوں میں یہ تشنگی بڑھ گئی ہے، یہ پریشانی بڑھ گئی ہے، تو شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح کو جگایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح پیچھے ڈک میں، جو پیچھے ایک جگہ ہوتی تھی، اس میں سو رہے تھے، کیونکہ کشتیوں میں انہوں نے جو کشتی کا پچھلا والا حصہ ہے اس میں ایک کارپیٹ لگایا ہوتا تھا۔ اس وقت کے دور میں
کوئی ایسی نرم چیز لگائی ہوتی تھی اور اس میں تکیہ رکھا ہوتا تھا، جو ان کے VIP گیسٹ ہوتے تھے ان کو وہ آرام کے لیے بھیج دیتے تھے۔ اور شاگردوں نے یہ فیصلہ کیا کہ خداوند یسوع مسیح ایک تو ان کے باس بھی تھے، ان کے سینئر بھی تھے، ان کے استاد بھی تھے۔ خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے پیچھے بھیج دیا کہ آپ پیچھے کشتی میں ریلیکس کریں، سوئیں، اور انہوں نے باقاعدہ تکیہ لیا، کشن گدی پر سو رہا تھا، اور انہوں نے وہاں ریلیکس ہونے کے لیے لیٹ گئے اور وہ سو گئے۔ شاگرد طوفان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور خداوند یسوع مسیح پیچھے سو رہے ہیں۔ اس وقت خداوند یسوع مسیح بطور انسان تھے، اور انسان کو نیند آتی ہے، انسان تھکتا ہے، اور انہوں نے اپنی اس تھکاوٹ کی مجبوری سے اپنے آپ کو انہوں نے سونے کے لیے ٹائم دیا، جو کہ بہت اچھا تھا۔ اب یہاں پر شاگردوں کے لیے 2 کویسچن ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ شاگرد ایکسپرٹس ہیں طوفانوں کا مقابلہ کرنے میں۔ شاگرد خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہے ہیں، وہ طوفانوں میں رہے ہیں، اور شاگردوں کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ طوفانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سو پہلی بات کہ شاگردوں نے اپنی مہارت سے انکار کر دیا ہے کہ اب ہمیں خداوند کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اب ہمارے پاس ہماری مہارت جواب دے گئی ہے۔ پہلی بات کہ شاگردوں نے اپنی ایکسپرٹیز کو، اپنی سکلز کو، اپنی مہارت کو استعمال کیا ہے، لیکن ان کی ایکسپرٹیز ان کو طوفان سے نہیں بچا سکی۔ سو یہ بہت اچھی بات ہے سیکھنے کے لیے کہ زندگی میں جو طوفان آتے ہیں، میں نے بتایا کہ جو چیز خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوتی ہے اس میں طوفان کا آنا ضروری ہے، چاہے وہ چیز ہے، چاہے وہ جگہ ہے، چاہے وہ انسان ہے۔ جو بھی چیز، جگہ یا انسان خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں طوفان آنا ضروری ہے۔ جھیل خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہوئی ہے، وہاں پر طوفان آ گیا ہے۔ سو شاگرد جو ہیں انہوں نے اپنی مہارت کو استعمال کیا ہے، لیکن ان کی انسانی مہارت طوفان میں بچنے کی قابلیت نہیں رکھتی۔ سو آج بات یہ سیکھ لیں کہ آپ جتنے مرضی طاقتور ہیں، آپ جتنے مرضی ایجوکیٹڈ ہیں، آپ جتنے مرضی ایکسپرٹ ہیں، ماہر ہیں کسی بھی کام میں، خداوند کی خدمت کے لیے آپ کو خداوند کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں آنے والا طوفان آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب شیطان ہمارے اگینسٹ کھڑا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت ہمیں خداوند کو بلانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے سکھایا ہے شاگردوں نے کہ ہم نے طوفان کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے ہوا اور پانی کے خلاف لڑائی کی ہے، لیکن ہم اس طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکے، اس لیے کہ یہ بڑا طوفان ہے، فیوریس سٹارم ہے۔ دوسری بات جو ہم سیکھتے ہیں شاگردوں سے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کہاں جائیں؟ خداوند یسوع مسیح کے پاس جائیں۔ انہوں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ طوفان ہمارے اوپر چڑھ آئے یا طوفان ہمیں موت کا پیغام دے دے یا طوفان ہماری کشتی ڈبو دے، ہمیں اپنی مشکل کو لے کر خداوند یسوع مسیح کے پاس جانا ہے۔ اور جو لوگ اپنی مشکلات کو لے کر کہیں اور چلے جاتے ہیں ان کی مشکلات اور بڑھ جاتی ہیں۔
جو لوگ اپنی مشکلات کو لے کر، اپنے طوفانوں کو لے کر خداوند یسوع مسیح کے پاس آ جاتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے پاس طاقت ہے کہ وہ طوفان کو ڈانٹ سکتا ہے، وہ طوفان کو جھڑک سکتا ہے۔ سو وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں جو اپنی تھکان کی بدولت سو رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے ناراضگی سے کہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ شاید یہ ان کی والہانہ محبت تھی یا فرینکنس تھی، یا وہ ڈرے اتنے ہوئے تھے کہ وہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر سکے، اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ پولائٹلی نہیں کہا کہ تجھے ہماری فکر نہیں ہے، کہا کہ تجھے ہماری فکر نہیں ہے، ہم مرے جاتے ہیں، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ یہاں پر ان کے ایمان کی کمزوری نظر آ رہی ہے، ان کے اندر ڈر نظر آ رہا ہے، ان کے اندر خداوند یسوع مسیح کے اوپر جو اس کی پرسنالٹی ہے اس کو نا سمجھ ان کی جو سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کے پرسن کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ایک تو ان کا خوف اس کے اوپر ہے، دوسرا ان کی کم اعتقادی ہے، اور تیسری بات کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ بھئی جب زندگی کا مالک آپ کی کشتی میں موجود ہے تو پھر یہ کشتی کبھی نہیں ڈوب سکتی، یہ ایمان ہونا چاہیے تھا۔ اور جو لوگ آج بھی خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرتے، خداوند یسوع مسیح کی شخصیت سے واقف نہیں ہیں، اس کی الوہیت سے واقف نہیں ہیں، وہ آج بھی طوفانوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور وہ خداوند یسوع مسیح کو کوستے ہیں کہ تجھے ہماری فکر نہیں ہے، جبکہ خداوند کا کلام یہ کہتا ہے اپنی ساری فکریں مجھ پر چھوڑ دو، مجھے تمہاری فکر ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح کسی بھی حالت میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ٹرسٹ کیا جائے، وہ چاہتے ہیں ان کو الہی ذات مانا جائے، وہ چاہتے ہیں انہیں ان کی شخصیت کے مطابق خدا کا بیٹا کہا جائے، وہ چاہتے ہیں انہیں ان کی الوہیت کے مطابق ان کو خدا مانا جائے، وہ چاہتے ہیں انہیں ان کے کام کی بدولت اپنا نجات دہندہ مانا جائے، اور جب یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی تو پھر آپ کا طوفان آپ کو ڈسٹرب نہیں کر سکے گا۔ 39ویں اور 40ویں آیت۔ خداوند یسوع مسیح نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا ساکت ہو، تھم جا، پس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر ان سے کہا تم کیوں ڈرتے ہو، اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر ہوا اور پانی کو ڈانٹا ہے، اور یہ جو ڈانٹ ہے، یہ جو غصہ ہے، یہ اس لیے ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے طوفان کو ریکگنائز کیا ہے، خداوند یسوع مسیح نے اس جھیل کے طوفان کو پہچان لیا ہے، کیونکہ اس لیے کہ یہ طوفان ہوا کی عملداری کے حاکم کی وجہ سے آیا ہے۔ یہ طوفان جغرافیائی طور پر نہیں آیا، یہ طوفان افسیوں 2 باب کی پہلی 3 آیات میں دیکھیں، ابلیس کو وہاں پر ہوا کی عملداری کا حاکم کہا گیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے ریکگنائز کیا ہے کہ طوفان کا وقت ٹھیک نہیں ہے، طوفان کی شدت ٹھیک نہیں ہے، اور طوفان کا پیغام ٹھیک نہیں ہے۔ پیغام کیا ہے کہ طوفان میں سے جو آواز آ رہی ہے وہ موت کی آواز آ رہی ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو ڈائی، آپ مر جاؤ گے۔ شاگردوں کے اندر موت کا ڈر پیدا ہو گیا ہے، اور ابلیس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کے اندر اور میرے اندر
موت کا ڈر پیدا کر دے، لیکن ابلیس کے پاس مجھے اور آپ کو مارنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن میرے اور آپ کے اندر موت کا ڈر پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ ابلیس خوف کا دوسرا نام ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بے وقت طوفان کو، اس کی شدت کو اور اس کے پیغام کو پہچان لیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے تھم جا، چپ رہ، ساکت ہو۔ اور اگر آپ مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اور 25ویں آیت دیکھیں، وہاں پر یہی الفاظ اس نے ابلیس کے لیے استعمال کیے ہیں اور اس کو کہا کہ چپ رہ۔ یہ الفاظ جو خداوند یسوع مسیح نے استعمال کیے ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں وہ ابلیس کو ڈانٹنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ یہاں سے ثابت ہوا ہے کہ یہ طوفان اس لیے اس کشتی میں آیا ہے کہ شاگردوں کا امتحان ہو، خداوند یسوع مسیح کو سوئے سوئے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، لیکن ابلیس یہ نہیں جانتا کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس ابلیس کو ڈانٹنے کی طاقت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کو ڈانٹا ہے، ہوا اور پانی کو ڈانٹا ہے، اور انہی الفاظ کے ساتھ ڈانٹا ہے جس سے وہ ابلیس کو ڈانٹتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہوا اور پانی کو ڈانٹا تو ہوا اور پانی نے خداوند یسوع مسیح کا حکم مان لیا۔ انسان جو اس کی مخلوق ہے، انسان جس کا وہ خالق ہے، ایک خالق اپنی مخلوق کو حکم دیتا ہے اور مخلوق اس کا حکم نہیں مانتی، لیکن جب ایک کریٹر خالق اپنی فطری مخلوق کو حکم دیتا ہے تو وہ اس کا حکم مانتی ہے اور وہ تھم جاتے ہیں۔ ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ ایک آبجیکٹ، ایک فطری چیز خداوند کے حکم کو مانتی ہے۔ ہم جو انسان ہیں، باشعور ہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں، خداوند کے کلام کو سن سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہمارا رویہ خداوند کے حکم کے خلاف کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم ہوا اور پانی کی طرح اس کا حکم مانتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے چیلنج ہے۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو بھی ڈانٹا ہے، شاگردوں کو ڈانٹا ہے اور شاگردوں سے کہا ہے کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ کیونکہ اگر ایمان نہیں رکھا جاتا تو پھر خوف ہوتی ہے۔ دو سٹیٹ ہیں انسان کی، انسان دو سٹیٹ میں ہوتا ہے، یا وہ فیئر میں ہوگا یا وہ فیتھ میں ہوگا۔ انسان یا فیئر میں ہوگا یا فیتھ میں ہوگا۔ اگر ایمان نہیں تو خوف ہے، اگر خوف ہے تو ایمان نہیں ہے، ایمان ہے تو خوف نہیں ہے۔ انسان کے دو ہی روپ ہیں، یا وہ ساری عمر خوف میں زندگی بسر کرتا ہے یا وہ ساری عمر ایمان میں زندگی بسر کرتا ہے۔ جب ایمان ہوتا ہے تو خوف نہیں ہوتا، جب خوف ہوتا ہے تو ایمان نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی میں یہ کہیں نہ کہیں ہم ایک جگہ پہ ہوتے ہیں، یا ہم خوف میں زندگی بسر کرتے ہیں یا ایمان میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تم خوف میں زندگی بسر کر رہے ہو، تم میں ایمان کی کمی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ڈکلیئر کر دیا ہے 40ویں آیت میں کہ تم کیوں ڈرتے ہو؟ اس لیے ڈرتے ہو کہ تم نے ابھی تک میری ذات کو نہیں پہچانا کہ میں کون ہوں۔ کیا تم نے میری تعلیمات کو نہیں سنا جو میں صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہوں؟ کیا تم نے میرے معجزات کو نہیں دیکھا کہ ہوا اور پانی بھی میرا حکم مانتے ہیں؟ کیا تم نے میرے اختیار کو نہیں دیکھا کہ میں ابلیس کو بھی ڈانٹ سکتا ہوں؟ کیا تم نے میری شفا کی قوت کو نہیں دیکھا کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ کیا تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں ہے؟
اور اگر تم نے نہیں پہچانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے میرے بارے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، تم نے میرے کلام کو پڑھا ہی نہیں ہے، تم نے میرے کلام کو سنا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ جتنا ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کم جانیں گے اتنا ہی ہم خوف میں زندگی بسر کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح کو زیادہ سے زیادہ جاننا ہمارے اندر ایمان پیدا ہوگا، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ شاگردوں سے کہا ہے کیا تم نے کلام کو نہیں پڑھا؟ کیا تم نے کلام کو نہیں سنا؟ کیا تم نے کلام کو نہیں دیکھا؟ آپ کے تو ساتھ دن رات کلام رہتا ہے، کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا؟ اور یہی وجہ ہے کہ تم خوف میں زندگی بسر کر رہے ہو۔ تمہارے پاس کشتی میں زندگی کا مالک موجود ہے، جہاں سے زندگی نکلی ہے، اور تم لوگ موت کے ڈر سے کانپ رہے ہو۔ سو خداوند یسوع مسیح سے متعلق زیادہ سے زیادہ جاننا، اس کی شخصیت کے قریب آنا، اس کو زیادہ سے زیادہ اپنانا، اس کے مزاج میں رہنا خوف کا علاج ہے۔ ہماری زندگی میں کوئی طوفان ہمیں ڈسٹرب نہیں کر سکے گا۔ 41ویں آیت، اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ یہ سوال جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تک انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانا۔ سوال ہے کہ یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ جانا ہوتا کہ یہ کائنات کا خالق اور مالک ہے تو یہ سوال نہ کرتے۔ اگر انہوں نے جانا ہوتا کہ یہ ہمارا نجات دہندہ ہے تو یہ سوال نہ کرتے۔ اگر انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کو پہچان لیا ہوتا تو یہ سوال نہ کرتے۔ سو آج ہمارے لیے جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم جو خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، چاہے ہم اپنے آپ کو استعمال کریں، چاہے ہم اپنی چیزوں کو استعمال کریں، چاہے ہم جگہ کو استعمال کریں، جو چیز خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوگی وہاں پر طوفان آئیں گے۔ اور جب طوفان آئیں گے تو ہمارا امتحان ہوگا، کیا ہم طوفانوں سے ڈریں یا خداوند یسوع مسیح اپنے نجات دہندہ پر ایمان رکھیں۔ یا تو ہم خوف میں زندگی بسر کریں اپنی خدمت کے دوران، یا پھر ایمان کے ساتھ اور ایمان کے بلبوتے پر ہم ابلیس اور اس کے کاموں پر فتح حاصل کریں۔ جتنا ہمارا ایمان کمزور ہوگا اتنا ہی غیر ضروری سوال ہمارے اندر پیدا ہوگا کہ یسوع مسیح کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ بھائی اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ کون ہے تو پھر یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع مسیح کے بارے میں ہمارا کم علم، یسوع مسیح کے بارے میں ہمارا کم مشاہدہ، یسوع مسیح کے بارے میں ہمارا کم تجربہ ہمیں نا تجربہ کار مسیحی زندگی بسر کرنے پر مجبور کرے گا۔ اگر آپ تجربہ کار مسیحی بننا چاہتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کی محبت کا، اس کی تعلیم کا، اس کے کاموں کا، اس کی نجات کا تجربہ حاصل کریں۔ آپ فتح مند زندگی بسر کریں گے اور آپ کبھی خوف میں نہیں رہیں گے، آپ ایمان میں زندگی بسر کریں گے، ابلیس اور اس کی تمام کاموں پر فتح مندی حاصل کریں گے، اور ہمارے اندر غیر ضروری سوالات پیدا نہیں ہوں گے۔ ہم یہی کہیں گے کہ خداوند یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے۔ خداوند آپ کو برکت ہے۔